وہ لوگ جو ہم نے ایک ہی شوخی میں گنوا دیے، ڈھونڈا تھا جنہیں آسمان خواب چاند۔ خواتین و حضرات، وہ قافلے بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں جن کے امیر ملکوتی تخیل کے حامل ہوں، جن کے قائدین بلند جذبوں کے امین ہوں، جن کے سالار کارواں سوزے دروں کی دولت سے مالا مال ہوں، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک کے صاحبزادے انہی اوصاف حمیدہ سے لیس ہیں اور وہ اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اس حوالے سے بقول نیام انسان سلف تشنا کام سے پوچھ کر اس کی پیاس بجھاتا ہے، کیا نسیم صبح کلیوں سے استمزاج کر کے انہیں شکفتہ کرتی ہے؟ کیا بارش کا چھینٹا کھیتوں سے دریافت کر کے انہیں سیراب کرتا ہے؟ کیا حافظ محمد بلال ڈاکٹر صاحب کا مشن جو ہے وہ فرمائیں؟ جناب حافظ محمد بلال ملک صاحب۔ بھائیو، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست احباب جناب خواجہ صادق صاحب، جسٹس اللہ نواز صاحب اور جتنے بھی اور حضرات موجود ہیں جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے معززین میں سے تھے، احباب میں سے تھے، آپ سب کو میں وہ سلام پیش کرتا ہوں جو ہمیں محمد الرسول اللہ فداء نفسی و ابی و امی نے ہمیں سکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی زندگی اور ان کی سوانح عمری آپ پڑھ لیں گے، آپ جان لیں گے، میرا یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع آج والد گرامی جو کہ میرے والد سے زیادہ، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مجھ پہ کہ میرے شیخ تھے، میرے استاد تھے، میرے مربی تھے، اور سچی بات ہے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ وہ ہم میں نہیں ہے، اور یہ ایک اللہ کا فضل بھی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے، اور میرے خیال میں مجھے آنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کی تعلیمات، ان کی تربیت، اور خاص طور پہ روحانی تربیت جو کہ موجود ہے الحمدللہ، جب بھی جی بھر آتا ہے تو ان کی زیارت کے لیے میں چلا جاتا ہوں، اور وہاں جا کے جو الحمدللہ کیفیات ہوتی ہیں تو واقعتاً یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ موجود ہیں، وہ زندہ ہیں، اور اللہ کی اس گواہی، اللہ کا وہ وعدہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات شروع میں تلاوت بھی کی، میں انشاءاللہ مختصراً شیخ والد رحمۃ اللہ علیہ کا مشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور وہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا اسلام کا۔ ایک بات تو میں کلیئر کر دوں، بالکل واضح کر دوں، یہاں پر جو مجھ سے پہلے بھائی اور بہنیں تشریف لائیں انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ بوسٹن میں امام کے فرائض انجام دے رہا تھا، وہاں ایک بہن نے یہی سوال کیا۔ اس وقت امریکہ افغانستان پہ حملہ آور تھا، اور افغانستان کے بعد پھر فلسطین کی باری آئی، وہاں پر جنین پہ حملہ ہوا، ان کی شامت آئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ دراصل بات یہ ہے ہم لوگ متحد نہیں ہیں، ہمیں یونٹی نہیں ہے، ہم جب یونائٹڈ ہو جائیں گے
تو یہ سب ختم ہو جائے گا. تو سارا کا سارا مسئلہ ہمارا تفرقہ ہے، ہماری تفرقہ بازی ہے. ان سے میں نے گزارش کی اور یہی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہے تو ٹھیک، لیکن ذرا ہم نے غلط اینگل سے دیکھی ہے. یہ یوں ہے کہ یونٹی، اتحاد، یکجہتی، یہ ساری کی ساری نتیجہ ہیں اسلام کا. جب ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے، وہ مسلمان جن کو محمد رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل ایمان جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھوں، جن کے دلوں میں دین تھما کر گئے تھے، جب ہم وہ بن جائیں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے. کیوں کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. مومنوں کی مثال کیا ہے؟ اہل ایمان کی. اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جو اسلام کو عملی طور پہ اپنے اوپر، اپنے جسم پہ نافذ کر لیں. ان کو ہم مومن کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں. ان کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت الفت کرنے میں یوں ہے جس طرح کہ ایک جسم، الجسد الواحد، ایک جسم. اور جسم میں اگر کسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حصے میں درد ہو جائے، تکلیف پہنچے، تو پورا کا پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. یا تو وہ جاگتا رہتا ہے، نیند نہیں آتی، صرف ایک حصے کو درد ہوا ہے، ایک انگلی کو درد ہو جاتا ہے، پورا کا پورا جسم سفر کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مثال دے رہے ہیں اہل ایمان کی، اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ، ہماری یونٹی، ہمارا اتحاد، ہماری ایکتا، یکجہتی، یہ نتیجہ ہے اسلام کا. علامہ فرماتے ہیں، اب میں والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی مشن کی طرف آتا ہوں، ان کی شہادت کی طرف آتا ہوں، جو ان کی مشن کا حصہ ہے، ان کی شہادت. کہ یہ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں جو والد گرامی کے درسوں میں شامل ہوتے رہے ہیں، ان کی محفل ذکر میں، ان کی تقاریر میں یہ خود گواہی دیں گے کہ شاید ہی کوئی ایسی تقریر ہو، شاید ہی کوئی ایسی مجلس ہو، ایسا درس قرآن ہو جس میں انہوں نے اپنی شہادت کی دعا نہ مانگی ہو، جس میں انہوں نے یہ الفاظ نہ استعمال کیے ہوں، اے اللہ اپنی راہ میں جینا، اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اور اس پہ علامہ بہت پیارا فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہ بات ہمیں واقعتاً سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ہم اسلام کو سمجھ نہ لیں. اور ابو جی رحمت اللہ علیہ، شیخ والد کا مشن بھی نہیں سمجھ آئے گا جب تک کہ ہم تھوڑا سا، یہ جو ایک تمہید ہے، یہ میں آپ کو مختصراً کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی، اس کو سمجھنے کی، پھر آگے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری تخلیق کیوں ہوئی؟ مقصد تخلیق ہے کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ سب سے پہلا کام ایک انسان کا، بنی آدم کا یہ ہے. اور پھر
یہاں پر بھیج کے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی محمل چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنانے کے بعد رب میں تمہارا ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، اور صرف پالنے والا نہیں، تربیت بھی کرنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، شیطان کو حکم دیا، سب کو کہا کہ اتر جاؤ، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے سارے کے سارے اتر جاؤ۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آنا شروع ہو جائیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، اب ان ہدایات کو، ان احکام کو جو فالو کرے گا، جو ان کا اتباع کرے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دو وعدے کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ دو باتیں کن لوگوں کے لیے ہیں، کہ نہ ان کو کوئی مستقبل کا ڈر ہے، اور نہ جو ان پر بیت گئی ہے اس کا کوئی غم یا افسوس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے لیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہی دونوں باتیں ہیں۔ تو جو اللہ کی ہدایات پہ، اللہ کی احکام پہ عمل پیرا ہوگا، اس کے لیے بھی یہی دو باتیں۔ تو سمجھ یوں آیا کہ وہی اللہ کا ولی ہے، وہی تو اللہ کا دوست ہے۔ ہمیں تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنی ہدایات، اپنے احکام، اپنی صحیفے، اپنی کتابیں نازل فرمانا شروع کر دی، اور علیحدہ صحیفے نہیں آتے تھے، ان کو سکھانے والا، معلم، مدرس، ان کو نافذ کر کے دکھانے والا، وہ بھی ساتھ تشریف لاتا تھا انبیاء کی شکل میں۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ فداہ کل ما املک تشریف لائے۔ انہوں نے بھی قرآن پر، جو کہ تمام صحائف کا، تمام کتب آسمانی کا جو ان سے پہلے تھی، 315 سب کا مجموعہ ہے، لیکن مصحح شدہ، کریکٹڈ، جیسا کہ خود محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہمیں اور بتلایا کہ قرآن میں یہ سارے صحائف موجود ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے، اور آپ نے باقاعدہ ہمیں گن کے بھی بتایا کہ یہ 1/7 توریت میں سے لیا گیا ہے، یہ 1/7 انجیل میں سے، یہ زبور میں سے، یہ صحف ابراہیم ہے، اور یہ باقی صحیفے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جو خالصتاً مجھ پہ نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجموعہ ہے تمام کتب سماویہ کا، اور کتب سماویہ ان کا میسج ایک ہی تھا۔ کیوں؟ کہ بھیجنے والا خود اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو میسج میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، اس کے تھیم میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، یہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ ہمیں اب حکم دیا کہ ان پر عمل پیرا ہو، تمہیں یہاں بھیجنے کے بعد، اتنا بڑا عہدہ دینے کے بعد کہ اس زمین پہ، روئے زمین پہ تم میرے خلیفہ ہو، میرے نائب ہو، اور یہ خلافت دینے کے بعد ہمیں مکمل اختیار، الٹیمیٹ چوائس دے دی کہ اب جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو۔ فرماتے ہیں قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتلا دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے عیاں ہو گیا ہے، واضح ہو گیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے تو اپنی مرضی سے ایمان لے آئے گا، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور اب جو چاہے تو اپنی مرضی ہی سے کفر اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کو نہیں روکیں گے۔ تو یہ دنیا، یہ ایک اللہ نے ہمارے لیے سٹیج بنا دیا، جائے امتحان بنا دیا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ہمیں یوں بتلاتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ تعالیٰ وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے تخلیق فرمایا یہ موت و حیات کا سلسلہ۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لیں کہ تم میں
اچھے اعمال، حسین ترین اعمال کون کرتا ہے؟ اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اس دنیا میں، کائنات میں ہمارے سامنے دو گروہ واضح ہو گئے، وہ جو اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہیں، جو قرآن اور قرآن سے پہلے صحائف کو مانتے تھے، اہل اللہ، اللہ والے، اور وہ جو شیطان جس نے اللہ سے مہلت مانگی، جیسا کہ آپ کلپ میں سن رہے تھے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا، کہ اس نے اللہ سے دعا کی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، میرے پروردگار مجھے مہلت دے دیجئے جب تک کہ یہ مبعوث ہوں گے قیامت میں پھر سے، تب تک کے لیے مجھے عمر دے دیجئے، مہلت دے دیجئے کہ میں ان کو ان کے آگے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے ان کو میں گمراہ کروں، جس طرح اس آدم نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے، میں اس کو اور اس کی ذریت کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اب ابلیس، شیطان اور اس کی ذریت، حزب الشیطان جو ہمیں سورہ مجادلہ میں ملتا ہے، اس طرف سے حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ والے۔ اب یہ دو طاقتیں ہیں اس دنیا میں۔ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے آپ کو پہچان لیا اس دنیا میں، ہمیں پتہ چل گیا، آپ کی معرفت ہمیں نصیب ہو گئی، اب یہ جو جسد خاکی ہے، ہمارا دل تو آپ سے جڑ گیا ہے، روح مل گئی ہے، اب اس جسد خاکی کو بھی ملا دیں، اب اس جسم کو بھی قبول فرما لیں، اور یہی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ قبولیت بخش دیتے ہیں، اور جب یہ قبولیت بخشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو مردہ نہیں کہنا، یہ مردہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، چلتے پھرتے تمہیں نظر آتے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مر جانا ہے اور پھر سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مردہ تو یہ لوگ ہیں جن کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جنہوں نے مرنا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ موت کو ایک بہت ہی بھیانک شے بنا دی ہے کہ پتہ نہیں موت کیا ہوگی۔ اہل ایمان کے لیے موت کیا ہے؟ ایک بہت ہی میٹھی چیز، لذت والی چیز، یہ ذریعہ ہے اپنے محبوب سے ملاقات کا۔ اللہ والا تو موت کا منتظر ہوتا ہے، اور اسی لیے تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ موت کی دعا نہیں کرنی، کہ اگر یہ اجازت ہوتی تو اللہ والا موت کی دعا کر لیتا، وہ خودکشی کر لیتا۔ اہل ایمان کے لیے، اللہ والوں کے لیے موت تو ایک بہت ہی بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا کیا ہے؟ اہل ایمان کے لیے جیل خانہ ہے، سجن ہے۔ وجنت الکافر، وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، ان کی تو جنت ہی یہی ہے، انہوں نے جتنا عیش کرنا ہے یہاں کر لیں، انہوں نے کون سی اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ ان کے بارے میں کہا، شہید کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہنا، اور وہ ان کو مردہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرماتے ہیں کہ نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں یہ تمہید باندھنے کے بعد کہ اسلام ہمارا دین حق ہے کیا، اور اس دنیا میں یہی دو گروہ ہیں اور کوئی گروہ نہیں ہے، اہل حق اور اہل باطل۔ یہاں سعودی عرب سے جب واپس ہم لوگ منتقل ہوئے تو میں ابھی نوجوان تھا، ٹین ایجر تھا،
والد گرامی سے ایک سوال پوچھا جب یہاں پر آ کے میں نے دیکھا اتنی فرقے، لوگ، ہر آدمی نے، ہر نام نہاد مولوی نے 1.5 دن کی مسجد بنا رکھی ہے، تو میں نے کہا شیخ آپ یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تاکہ لوگ سمجھیں۔ تو انہوں نے ایک بہت پیاری بات سمجھائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات میرے دل میں ڈال دی کہ کبھی بھی اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں مٹا سکتے۔ ظلمات میں آپ کو نور لانا پڑے گا، مشعل لانی پڑے گی، اجالا کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم میں ایک نبی بھیجے اور ان کے ساتھ ایک نور اتارا، تو فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو وہ جو نور اللہ نے ان کے ساتھ اتارا ہے اس کی اتباع کرنا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہاری طرف اللہ نے نازل کر دی ہے اپنا نور اور یہ کتاب مبین۔ تو اب جب یہ وہ فرماتے ہیں کہ نور، یہ روشنی تم کر دو گے تو یہ اندھیرے خود ہی مٹ جائیں گے، ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب لوگ قرآن کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، ہدایات کی طرف آ جائیں گے تو اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ ہمارا المیہ، ہمارا مسئلہ، اب میں والد گرامی کی مشن کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے یہ نور جو روشنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اب اللہ کی نظر میں مردہ اور زندہ اور ان کا فرق اور زندگی کیا ہے اللہ کی نظر میں، کہ اس کی مثال جو مردہ تھا اور اس کو ہم نے زندہ کیا، کس طرح جعلنا له نورا يمشي به في الناس، کہ ہم نے اس کو وہ نور عطا کر دیا جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، وہ چلتا پھرتا خود نور ہے، روشنی ہے، تو جہاں سے وہ گزرے گا اندھیرے کہاں رہیں گے۔ اور فرمایا کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ شخص اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے یا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور اندھیروں سے نہ نکلنا چاہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی جب تشریف لاتے ہیں اس دور کو ہم کیا کہتے ہیں، اس عہد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عہد جاہلیت، دور جاہلیت۔ اور آپ نے جب اپنا مشن پورا کیا، حجۃ الوداع کا جو آپ کا آخری پبلکلی خطبہ ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی ہر شکل، جاہلیت کی ہر رسم و رواج میرے پاؤں تلے، میں اس کو رونقا۔ کفر کا نہیں کہا آپ نے، شرک کا نام نہیں لیا، بدعت کا نام نہیں لیا، جاہلیت کا نام لیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اہل اللہ کا جاہلیت ہے، کہ جب اویئرنس ہی نہیں ہوگی، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا میں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم نے جانا کدھر ہے، ہمارا آبجیکٹو کیا ہے اس دنیا میں، اور ہمیں جب یہ بھی احساس نہ ہو کہ وہ اللہ جو ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے محبوب ہیں، وہ میرے کتنے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نقشہ باندھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم مرے گا تو وہ ایک جملہ کہے گا، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے میری حسرت، میری تباہی، میں اللہ کے پہلو میں ہوتے ہوئے اتنا افراط کرتا رہا، اتنی زیادتیاں کرتا رہا، اللہ تو میرے اتنے قریب تھے، میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کا مشن یہ تھا کہ گھر گھر میں قرآن کو پھیلانا ہے،
اور انہوں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، انہوں نے یہ مشن پورا کیا الحمدللہ، اور یہ ان کا مشن چلتا رہے گا کہ یہ ایک بات جو بہت اہم ہے، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسند گدی نہیں چھوڑی کہ ان کے بعد وہ مسند، وہ گدی، وہ خانقاہ پوری کی جائے۔ والد گرامی نے ایک مشعل تھامی تھی، اور یہ وہ مشعل تھی جو محمد الرسول اللہ نے اپنے اصحاب کو تھمائی تھی، اور ان کے اصحاب نے اپنے اتباع کو، ان کے اتباع نے اپنے شاگردوں کو، یہاں تک کہ ہم تک دین پہنچ گیا۔ اب اگر وہ مشعل کوئی اٹھا لے تو دنیا و آخرت میں کامیاب، اس مشعل کی روشنی میں اگر کوئی راستہ طے کر لے تو وہ بھی پار ہو جائے گا، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب سارا کا سارا امتحان اتنا ہے کہ اختیار تو آپ کے پاس ہے، مکمل اختیار ہر آدمی کے پاس، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اللہ والوں میں سے بننا ہے، حزب اللہ میں شامل ہونا ہے، یا والعیاذ باللہ حزب الشیطان میں چلے جانا ہے۔ اور اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے، صرف ایک شرط ہے، اور اگر غور کریں گے تو یہی شرط ہمارے سچے مسلمان ہونے میں بھی ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا۔ آپ نے تھوڑا سا غور فرمائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا، کس نام سے پکارتے ہیں؟ رسول اللہ، اللہ کے پیغامبر۔ وہ پیغام کیا تھا؟ یہی قرآن، جس کو کبھی ہم نے اہمیت ہی نہیں دی، جس کو ہم نے بس پشت ڈال دیا۔ اور محمد الرسول اللہ نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ ان کی جان کے درپے ہو گئے کون لوگ؟ ان کا اپنا خاندان، ان کے اپنے گھر والے، ان کا اپنا خیش قبیلہ، کہ حضرت ابو بکر فرماتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس شخص کو صرف تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ ان کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے۔ اور انہوں نے کیا خطا کی ہے؟ ذرا غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کس چیز کا مقابلہ کیا ہے؟ باقاعدہ آپ کو سنسار کیا گیا ہے، آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس وقت تھک کر بیٹھ جاتے، ہلکان ہو کے بیٹھ جاتے، اور ادھر سے دو نوجوان وہ بھیجتے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنی کندھے سے پکڑتا، ایک باہنے سے پکڑتا اور کھڑا کر دیتا، اور ایک آواز لگانے والا یوں کہتا کہ نبی صاحب تبلیغ فرمائیں نا، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ تھوڑی سی صرف ایک جھلک میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے کیا تکالیف اٹھائی ہیں، کیوں؟ یہ پیغام پہنچانے کے لیے، یہ قرآن پہنچانے کے لیے، جس کو کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں دی، جس کو کبھی ہم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ اور یہی اسلام اور مسلمان ہونے کی شرط ہے، ریکوائرمنٹ ہے۔ اور میرے پاس پرچیوں پہ پرچیاں آ رہی ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ ایک تو والد گرامی کا مشن یہی ہے کہ قرآن کو سمجھیں، ہمارا مسلمان ہونے کی شرط صرف یہی ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ قرآن ہمیں بار بار بتلاتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو پہلے اس کا علم حاصل کرو، کہ علم کے بغیر ہمیں شعور، احساس، اویئرنس آتی ہی نہیں ہے۔ دوسرا ان کا مشن یہ تھا کہ ایسے حفاظ کرام، ایسے ائمہ، ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو قرآن سمجھایا جائے، کہ آپ تمام احادیث کھول کر پڑھ لیں،
قرآنی آیات پڑھ لیں، آپ کو کہیں حکم نہیں ملے گا کہ قرآن کو حفظ کرو، اس کے فضائل اپنی جگہ پہ، کہیں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اس کو حفظ کرنا ہے، ازبر کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے 20 آیات، سینکڑوں احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اور تیسرا ان کا مشن تھا کہ یہ تعلیم، یہ جو دینی تعلیم ہے کہ ہم یا تو پروڈیوس کر رہے ہیں صرف مولوی حضرات، عالم دین، یا دوسری طرف سے دنیا دار لوگ ہیں۔ اب علماء دین دنیا کے مسائل کو نہیں جانتے اور دنیا دار لوگ دین سے بے بہرا ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ تعلیم کٹھی ہو جائے، جس طرح محمد الرسول اللہ نے دین اور دنیا کو کٹھا لیا اور کٹھا لے کے چلے، جس طرح ہمیں اللہ نے سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو ذمہ داری ہے، یہ جو مشن ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو دین کا گہوارہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس کے بغیر آپ کوئی انقلاب لے آئیں، تحریک لے آئیں، کوئی جماعت بنا لیں، بات نہیں بنے گی۔ سب سے پہلے اپنے گھر کو آپ نے دین کا گہوارہ بنانا ہے، اسلام کا گہوارہ بنانا ہے۔ الحمدللہ کہ یہ مشن، اس کا تھوڑا سا حصہ میں نے اللہ کے فضل سے شروع کیا ہے۔ والد گرامی کا کوئی بھی درس ان کی شہادت کے بعد مس نہیں ہونے دیا۔ یہ الحمدللہ ہم ہر اتوار کو پرنس ہال میں فیروز کو روڈ پہ کرتے ہیں، صبح 8 بجے سے 10 بجے تک، اور ہر جمعے کو 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک یہ ڈیفینس میں ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک اور سینٹر بنایا ہوا ہے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اس کا ایڈریس ہے G153۔ آپ سب سے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ دین کو سمجھیں، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ تو ہم زندہ ہیں ورنہ ہم مردہ ہیں۔ ان قلت حقا وصوابا فمن الله تعالى وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم۔